السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ ناظرین، مبینہ جو کیسز سامنے آتے ہیں وہ آپ نے سنا ہے کہ عمران خان کی جو مبینہ بیٹی ٹیرین وائٹ والا کیس اور اس طرح کے بہت کیسز آپ کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن ایک اور کیس پاکستان کی جو سینئر خاتون سیاستدان ہیں ان کا سامنے آیا ہے، جس میں مبینہ طور پر انہوں نے اپنی ایک بیٹی چھپائی ہے، یعنی کہ وہ سیاستدان ہیں مریم نواز صاحبہ۔ ان کے لیے کیا مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ساتھ طارق متین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ طارق صاحب بتائیے گا یہ کیس کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ یار سب سے پہلے تو بہت شکریہ، لیکن یہ دیکھیے کہ مریم نواز شریف کی مبینہ بیٹی یا مریم نواز شریف کی بیٹی چھپائی گئی، یہ ماجرا ہی بڑا عجیب ہے۔ یہ سرفیس ہوا دو ڈاکیومنٹس کے سامنے آنے کے بعد، اور یہ دونوں ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ مریم نواز شریف کے خود اپنے دیے گئے ڈاکیومنٹس ہیں۔ بڑا حیران کن ہے سارا ماجرا۔ ہوا یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ڈاکیومنٹس جمع کروائے الیکشن لڑنے کے لیے، ان ڈاکیومنٹس سے یہ ماجرا سامنے آیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے 3 بچے ہیں، مہنور ہیں، مہر النساء ہیں اور جنید ہیں۔ مہر النساء کو چھپایا انہوں نے 2018 کے لیے۔ یہ جو کاغذات بتاتے ہیں، انہوں نے مہر النساء کو 2018 میں اپنے کاغذات میں ظاہر نہیں کیا۔ بڑا حیران کن ہے۔ 2018 کا مریم نواز شریف کا یہ ڈاکیومنٹ ہے۔ مریم نواز شریف کے 2018 میں 2 بچے، 2023 میں ان کے 3 بچے ہیں۔ سر ایک سوال ہے میرا، 2018 میں بچے نہیں ہیں، مطلب 2 ہیں، اور 23 میں ظاہر ہے فطری عمل ہے، بچے ہو بھی تو سکتے ہیں۔ نہیں تو بچے ہوتے ہیں نا، یہ 20 سال پلس کی بچی نہیں ہوتی، جب پیدا ہوتے تو بچے ہوتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ تھا، کوئی کسی سے پوچھتا آپ کے علاقے میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے علاقے میں سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ یا وہ نیڈو کا اشتہار تھا، ماں کہتی ہے میں چاہتی ہوں تم جلدی سے بڑے ہو جاؤ، تو وہ نیڈو بھی بچے کو 5 سال میں 5 سال بڑا کرے گا نا۔ نیڈو بچے کو 5 سال میں 20 سال بڑا نہیں کرے گا، تو یہ نیڈو بھی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نیڈو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، نیڈو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ 2018 کے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان میں یہ ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے 2 بچے، اس میں انہوں نے پہلے ظاہر کیا ہے جنید کو، اور اس کے بعد مہنور صفدر، اور پھر اسپاؤس میں انہوں نے صفدر صاحب کا نام لکھا۔ یہ مریم نواز شریف کا ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ سامنے لے کر آئے ڈان نیوز کے ایک بڑے اچھے رپورٹر علی وقار صاحب، اور علی وقار سندھو نے یہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ PP 173 لاہور سے ان کے کاغذات نامزدگی ہیں، اور یہ مریم نواز شریف نے 2018 میں جمع کروائے تھے۔ ان میں 2 بچے انہوں نے اپنے ظاہر کیے ہیں۔ اب جو مختلف اس کی ریزنز لوگ گھڑ رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ ریزن، جیسے آپ نے پوچھ لیا۔ سوال ہے میرا، کیا فوٹو شاپ ہو سکتا ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو انہوں نے کیا ہے؟ اچھا، یہ علی وقار دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے اٹھایا انہوں نے۔ تو ایک تو یہ ویب سائٹ سے اٹھایا گیا، تو پھر یہ فوٹو شاپ اگر ہوا ہے تو یہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملے میں سے کسی نے فوٹو شاپ کر دیا ہے۔ اور فوٹو شاپ اگر ہوا ہے تو مریم نواز شریف نے 2018 میں غالباً 3-4 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ تو یہ ہر جگہ فوٹو شاپ ہوا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کیا ہے، یہ اگر بھول گئی ہیں فرض کرنے، ایک اور پاسبلٹی ہے۔ سر کیسے بھول سکتا ہے کوئی اپنے بچے؟ نہیں نا، مطلب بندہ موبائل فون بھول سکتا ہے، کبھی کہیں چابی بھول سکتا ہے، کبھی ہم مائک لگانا بھول جاتے ہیں۔ ہاں، مائک لگانا بھول سکتے ہیں ہم، کبھی ہم ایڈٹ کرتے فمبل کاٹنا بھول جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے اکثر۔ تو بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ نہیں، ممکنات کی بات ہو رہی ہے نا، تو ممکن ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی ایک بچی کو بھول گئی ہوں۔ مائیں بچیوں کو بھول جاتی ہیں، شاپنگ مال میں بھول جاتی ہیں۔ والیٹ بندہ بھولتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اچھا نہیں، لیکن وہ شاپنگ مال میں جو بھولتے ہیں وہ کاغذات میں لکھتے وقت 4 جگہ کاغذات جمع کروائے ہیں، 4 جگہ 2 بچے ہیں۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیوں کیا ہے؟ اب اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ایک اور ریزن بھی اس کی آ رہی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ 2018 میں 15 میں غالباً 15 کا اینڈ تھا، تو اس وقت ان کی شادی ہو گئی تھی مہر النساء کی۔ اچھا، تو مریم نواز شریف نے 2018 میں ظاہر نہیں کیا، تو میں نے کہا شادی تو اب بھی ہے بھائی، 2023 میں بھی شادی ہے۔ 2023 کا یہ جو پیپر ہم دکھا رہے ہیں وائٹ والا، یہ مریم نواز شریف کا پیپر، یہ ظاہر کرتا ہے 3 بچے۔ اور یہ جو آپ یلو پیپر دیکھ رہے ہیں، اسٹمپ پیپر 2018 کا، یہ ظاہر کرتا ہے 2 بچے۔ اب یہ بڑا عجیب سا کام ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ یا کیپٹن صفدر صاحب، اچھا صفدر صاحب پتہ نہیں جواب دیں گے نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا نعیم اشرف بٹ کو، جس میں انہوں نے کہا تھا مریم جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اس کے بعد ان کو کہا تم چپ ہو جاؤ، تم مت بولنا۔ تو وہ اب اس کے بعد بیچارے بولتے ہی نہیں ہیں، تو وہ جواب دے سکتے ہیں یا مریم نواز شریف صاحبہ جواب دے سکتی ہیں؟ کیا مریم نواز نہ تصدیق کر رہی ہیں نہ تردید کر رہی ہیں؟ نہیں، اچھا یہ ابھی سرفیس ہوا ہے، ممکن ہے وہ بتا دیں بھول گئے تھے، غلطی سے ہو گیا،
یا جو بھی اس کی ریزن دینی ہے دے دیں, تو آن کر لیں. لیکن یہ تو نہیں, یہ تو سامنے ہے نا ان کی شادی, ان کے ولیمے میں بھی گیا تھا لاہور میں, ان کے ولیمے میں نے بھی شرکت کی تھی. تو ہاں مہر النساء کے ولیمے میں, تو یہ تو سامنے دنیا کے. اب اس کی ریزن کیا ہوئی ہے, بھول گئے تو تینوں چاروں جگہ بھول گئے, کیوں نہیں کیے, کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے, یہ مریم نواز شریف صاحبہ ہی بتا سکتی ہیں. لیکن اب کے جو کاغذات ہیں ان کے وہ منظور ہو چکے, تو وہ منظور ہو چکے ہیں. اب مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کا الیکشن جس سے یہ حکومت بھاگ رہی ہے اس کو کنٹیسٹ کرتی بھی ہیں, تو بعد میں ان کے الیکشن لڑنے والا کوئی بندہ آ جائے گا اور کہے گا جی یہ 2018 میں 2 بچے تھے, بچے 2 ہی اچھے, 2023 میں 3 بچے ہیں, تو یہ اب پوچھا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک تو جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کا بہت ارلی ہے, ابھی یہ جو جواب مانگا گیا ہے ٹویٹر پہ ان سے, یہ بہت ارلی ہے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ آئی ایم شیور بتا دیں گی, ان کی بیٹی دنیا کے سامنے ہے. سوال ظافر صاحب ایک صحافی ہیں, وہ بڑی تعریفیں بھی کر چکے ہیں کہ یہ خوش الہان بھی ہیں, تلاوت وغیرہ بھی بڑی اچھی کرتی ہیں. تو دنیا کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس پر کوئی ایسی باتیں کی جائیں کہ یہ ایسے ہے یا ایسے نہیں ہے یا کیا ہے, لیکن کیوں ہے یہ بڑا عجیب ہے. تو اس لیے ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. الیکشن ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, الیکشن نہیں ہونے دیں گے, اور کاغذات نامزدگی وہ سہیل ولائج اکثر نہیں کہتے, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ہاں یہ کھلا تضاد ہے. اور یہ اب دیکھیے نا, بھاگنے کی جو اگلی تیاری اس میں کیا ہو رہا ہے, بھاگنے کی اگلی تیاری میں یہ ہو رہا ہے کہ کابینہ نے ایک اور اجلاس کیا, صدر صاحب نے بل واپس بھیج دیتا. اب کابینہ نے ایک اور اجلاس کیا, اور اجلاس کر کے کہا آج انہیں الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے تھے اور کل الیکشن کمیشن کو عدالت کو بتانا ہے. ایک خبر اور بھی ہے کہ کابینہ نے مطلب اس اجلاس میں جو سرکاری ملازمین تھے ان کو باہر نکال دیا. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں وہ باتیں دہرائی گئی ہوں جو آپ نے سنا کہ ایک نون لیگی بات کر رہے تھے چیف جسٹس کے بارے میں. جی مرتضیٰ جاوید عباسی. اچھا دیکھیے, یہ تو ممکن ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں, میں امید کرتا ہوں نہیں ہو رہی ہوں گی, بالکل چیف جسٹس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوں, دیگر وزراء بیٹھے ہوں, تو چیف جسٹس کے بارے میں ویسی گفتگو جیسی مرتضیٰ جاوید عباسی کر رہے تھے ویسی گفتگو جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوں گے انشاءاللہ, آئی ایم شیور کہ نہیں ہو رہی ہوگی. لیکن بہرحال پیسے دینے تھے. اب پیسے نہ دینے کا جو کیبنٹ بیٹھی, کیبنٹ نے کہا کہ یہ معاملہ ہم پارلیمان کے سامنے لے کر جائیں گے. اب یہ مشترکہ اجلاس میں لے گئے اور مشترکہ اجلاس میں لے جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ پیسے نہیں دے سکتے. یہ ایوان منظور کرتا کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ الیکشن ہو, اس وقت جو حالات ہیں ان حالات میں ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو کیبنٹ میں توہین عدالت لگے, وزیر اعظم پہ لگے. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جی یہ تو اب دونوں ایوانوں کا مشترکہ فیصلہ ہے. ان ایوانوں کے مشترکہ فیصلے کی اس لیے ویلیو نہیں ہے کہ ان ایوانوں میں اپوزیشن جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ جناب توہین عدالت نہیں لگ سکتی, کیونکہ یہ تو اب پارلیمان کا فیصلہ ہے, پارلیمان کو عوام اپنے ووٹوں سے بھیجتے ہیں, تو یہ تو دیکھیں جناب یہ عوام کا فیصلہ ہے. لیکن پارلیمان کی قراردادیں جو ہیں وہ عدالت پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی, لیکن عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ پارلیمان پہ بائنڈنگ ہوتا ہے, اس پہ عمل درآمد لازمی ہوتا ہے. تو یہ ایک سچویشن ہے, مگر کیا کیا حربے استعمال نہیں کر رہے یہ لوگ اس وقت الیکشن سے بھاگنے کے لیے ہمارے سامنے. اچھا, فیصل جاوید خان سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پچھلے سال 9 اور 10 اپریل کو یاد کریں کہ کس طرح سے کاؤنٹ ڈاؤن لگائے جا رہے تھے کہ عدالتی فیصلے کی توہین ہو گئی. وہ چینلز کہاں ہیں آج؟ وہ چینلز جو ہیں وہ نیپال چلے گئے ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا یہ لوگ ہر بات پہ لوگوں کے منہ میں مائک گھسڑتے تھے, کیسے جی رہے ہو, کیسے کرتے ہو, گھر کیسے چلتا ہے, کتنا کماتے ہو, اتنا مہنگا آٹا, اتنی مہنگی چینی, زندہ کیسے ہو, مر کیوں نہیں جاتے. یہ ہماری میڈیا چینلز کرتے تھے, خاص طور پر یہ جیو وغیرہ فوراً کرتے تھے. مہنگائی ہے, عام آدمی کیسے جی رہا ہے. اب مہنگائی اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی, آٹا اس سے کہیں زیادہ دشوار لینا, چینی اس سے کہیں زیادہ دشوار لینا, ایک عام آدمی کے لیے بدن کا روح کا رشتہ برقرار رکھنا اور دشوار. اب یہ چینلز غائب ہیں, اب کوئی نہیں بتا رہا آپ کو آ کے کہ گھسیڑے منہ میں مائک دوبارہ ایک عام آدمی کے اور پوچھے کیسے کرتے ہو, کیسے جیتے ہو, زندہ کیسے رہتے ہو, اتنی مہنگائی ہے, حکومت کیسی چل رہی ہے. اب یہ لوگ نہیں پوچھتے. تو اب یہ ان لوگوں کا حال ہے. اسی طرح سے یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے, یہ جو آئین شکنی ہو رہی ہے, اس پر یہ چینلز باقاعدہ ساتھ دے رہے. یاد رکھیے گا ریما عمر صاحبہ نے شاہزیب خانزادہ کے شو میں پہلی بار یہ جو چیف جسٹس کے اختیارات والا معاملہ ہے وہاں اٹھایا تھا. اس کے بعد نون لیگ نے اٹھایا, اس کے بعد جسٹس عیسیٰ صاحب نے اٹھایا, اس کے بعد نون لیگ نے اس پہ قانون بنا دیا. یہ پورا باقاعدہ ایک ردم میں چل رہا ہے.
ناظرین یہ تھے طارق متین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.